علیمان ایجوکیشن سسٹم کے جماعت نہم کے طلباء و طالبات السلام علیکم۔ ہمارا مضمون اردو ہے اور آج ہمارے نئے سبق کا آغاز ہو رہا ہے۔ سبق کا نام ہے نظریہ پاکستان۔ بچوں، سب سے پہلے تو میں آپ کا تعارف کروا دوں ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان سے۔ یہ تعارف آپ کی کتاب میں بھی موجود ہے، اس میں بہت تفصیل سے ہے، آپ اس کو بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان جو ہیں 1912 میں جبل پور میں پیدا ہوئے۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان نے ایم اے LLB کی ڈگری حاصل کی اور ناگپور یونیورسٹی سے PhD اور DLED کی ڈگری حاصل کی۔ 1948 میں آپ ہجرت کر کے پاکستان آ گئے۔ ڈاکٹر صاحب ایک بڑے عالم، محقق، مصنف، ماہر لسانیات، ماہر تعلیم اور سلسلہ نقشبندیہ کے عظیم رہنما تھے، اور آپ کو اردو، ہندی، فارسی، عربی اور انگریزی زبانوں پر عبور حاصل تھا۔ تو بچوں، ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان کا لکھا ہوا یہ سبق نظریہ پاکستان آپ پڑھیں گے۔ بچوں، کوئی بھی سبق ہم شروع کرتے ہیں تو اس سے پہلے یہ ضرور دیکھتے ہیں کہ اس سبق میں کیا کیا چیزیں شامل ہو سکتی ہیں۔ نظریہ پاکستان سبق کے عنوان سے آپ کو سمجھ آ رہا ہوگا کہ یہ پاکستان کیوں وجود میں آیا، پاکستان بنانے کی ضرورت کیوں پیش آئی، وہ کون سا نظریہ تھا، وہ کون سے مسائل تھے جن کا شکار وہاں کے مسلمان تھے۔ ہندوستان کی مسلم قیادت نے یہ سوچا کہ ان لوگوں کے لیے ایک علیحدہ خطہ ہونا چاہیے۔ تو دنیا میں قومیت کی تشکیل کی دو بنیادیں ہیں، یعنی دو وجوہات ہیں۔ اہل مغرب خاندانی، نسلی اور قبائلی بنیادوں میں ذرا وسعت پیدا کر کے قومیت کی بنیادیں جغرافیائی حدود تک لے گئے اور کہا کہ قوم وطن سے بنتی ہے۔ اس نظریے نے دنیا کے انسانوں پر جو تباہی کا دروازہ کھولا، اس کی مثال دو عالمی جنگیں ہیں جو قومیت کی بنیاد پر ہی لڑی گئیں، جبکہ قومیت کی دوسری بنیاد وہ ہے جو ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ملت اسلامیہ کی تشکیل کرتے وقت ڈالی۔ مسلمانوں کا نظریہ قومیت لا الہ الا اللہ پر قائم ہے، یعنی رنگ، نسل اور وطن سے بالاتر ہو کر ہم ایک نظریہ، ایک عقیدہ اور ایک کلمہ، اس بنیاد پر ہمارے اسلامی روایات کھڑی ہیں، ہمارا اسلامی ڈھانچہ یا ہمارا معاشرتی نظام جو ہے وہ کھڑا ہے کہ ایک اللہ ہے، ایک رسول ہے، جو ان کے احکامات ہیں اس کی پابندی ضروری ہے۔ تو یہی بنیادی فرق ہے مسلمانوں اور ہندوؤں کے درمیان جو موجود تھا اس وقت ہندوستان میں، جس کو نمایاں کر کے دو قومی نظریہ پیش کیا گیا، اور پھر بعد میں یہی جدوجہد رنگ لائی اور ہمارے پاس ہمارا وطن پاکستان کی صورت میں موجود ہے۔ یہاں آپ کے سبق کو آپ نے اس کا مطالعہ کیا ہوگا، اس کے کچھ اہم نکات ہیں جو ہمارے سامنے موجود ہیں۔ اکبر کے آخری دور میں دین کی سربلندی کے لیے مجدد الف ثانی کا کھڑا ہونا یہ اس وقت ایک اہم چیز تھی، کیونکہ مغلیہ دور میں کافرانہ طور طریقے اس قدر رائج ہو گئے تھے کہ مسلمانوں کی آزادی خود ان کے اپنے دینی معاملات میں بھی ختم ہو گئی تھی۔ تھوڑا اور آگے بڑھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ انگریز اپنے قدم جما چکے ہیں اور مرہٹوں اور ہندوؤں کے کئی گروپس نے سر اٹھایا، ملک میں انتشار پھیل گیا، اور ایسے وقت میں میسور کے سلطان حیدر علی اور سلطان ٹیپو کا ہندوؤں اور انگریزوں سے مقابلہ ہوتا ہے۔ اگرچہ کہ وہ زیادہ اس میں کامیاب نہ ہو سکے مسلمانوں کی حیثیت بحال کرنے کے معاملے پر، لیکن پھر بھی انہوں نے مقابلہ بھرپور کیا۔ پھر ہم آگے بڑھتے ہیں تو دیکھتے ہیں شاہ ولی اللہ اور ان کے صاحبزادوں کا مسلمانوں کی اخلاقی اور معاشرتی برائیوں کو ختم کرنے کے لیے تحریک چلانے کا انہوں نے آغاز کیا۔ 1857 میں جنگ آزادی میں مسلمانوں نے پھر اپنے قدم جمانے کی کوشش کی، لیکن انگریزی اقتدار مستحکم ہو چکا تھا، تو اس لیے انہیں کوئی کامیابی نہیں مل سکی۔ اس زمانے میں سر سید احمد خان کی مسلمانوں کے احساس کمتری کو ختم کرنے کی کوشش بھی ہمیں نظر آتی ہے۔ پھر 1906 میں نواب محسن الملک کی کل ہند مسلم لیگ کا قیام، یہ ایک الگ تنظیم تھی جو مسلمانوں کے لیے بنائی گئی تھی۔ اچھا، یہ تنظیم جو تھی نا، یہ ڈھاکہ میں قائم ہوئی تھی۔ پھر ہندوؤں نے سازش کی اور مشرقی بنگال اور آسام کا مسلمان اکثریت والا صوبہ جو ہے وہ ختم کروا دیا، اور پھر 1911 میں اسی علاقے کو بنگال میں دوبارہ شامل کروا دیا۔ یہ وہ وقت ہے جب پہلی جنگ عظیم کا آغاز ہوا۔ تو اس میں انگریز جرمنی سے لڑ رہے تھے۔ اس وقت دنیا جو ہے وہ دو حصوں میں تقسیم ہو گئی، کچھ ممالک جرمنی کا ساتھ دے رہے تھے اور کچھ انگریزوں کے ساتھ تھے۔ تو اس وقت خلافت جو تھی، اور وہ خلافت ختم ہونے کا سلسلہ شروع ہو گیا، تو اس کے تحفظ کے لیے مولانا محمد علی جوہر اور شوکت علی جوہر کی تحریک چلی، اور انہوں نے بہت کوشش کی کہ خلافت کو بچا لیا جائے
اور بہت مشہور ترانہ ہے اس وقت کا، جان بیٹا خلافت پر دے دو۔ ان کی والدہ جو ہیں وہ بھرپور انہوں نے بھی اس تحریک میں حصہ لیا۔ جس وقت یہ تحریک چل رہی تھی اسی وقت مسلمانوں کو ہندو بنانے کے لیے ایک شدھی تحریک کا آغاز ہوا، اور اس تحریک کو یعنی شدھی تحریک کو ختم کرنے کے لیے ایک اور تحریک چلی، وہ سنگھٹن تحریک کے نام سے جانی جاتی ہے۔ پھر کیا ہوا؟ 1928 میں نہرو رپورٹ کی اشاعت ہوئی۔ اس رپورٹ میں مسلمانوں کے لیے علیحدہ نمائندگی کا اصول جو 12 سال پہلے طے ہو چکا تھا اس کو یکسر نظر انداز کر دیا گیا۔ مسلمانوں کو جس کے بعد اس بات کا مکمل یقین ہو گیا کہ ان کا دین، تہذیب اور طرز معاشرت ہندوؤں سے بالکل مختلف ہے۔ 1930 میں الہ آباد میں مسلم لیگ کا اجلاس ہوتا ہے جس میں علامہ اقبال ایک علیحدہ وطن بنانے کی تجویز پیش کرتے ہیں، اور 4 سال بعد قائد اعظم کی مسلم لیگ میں بطور صدر کے مستقل شمولیت کا اعلان ہوتا ہے، جس کے بعد علیحدہ وطن کی تجویز کو عملی جامہ پہنانے کی کوششیں تیز ہو جاتی ہیں، اور بالآخر 23 مارچ 1940 کو قرارداد پاکستان کا اعلان ہوتا ہے۔ اب اس سبق میں بہت سارا کام ہے جو ہمیں کرنا ہے، سوال جواب کی سرگرمیاں بھی ہیں، خلاصہ بھی ہم لکھیں گے۔ مجھے لگا کہ جب سبق کا اچھی طرح مطالعہ کر لیں گے تو سوال نمبر 4 جو آپ کی کتاب میں موجود ہے، صفحہ نمبر 46 پر، اس کے جوابات ہم ذرا آسانی سے دے سکتے ہیں۔ سوال نمبر 4 ہے کیا؟ درج ذیل درست جواب پر صحیح کا نشان لگائیے۔ سوال لکھا ہوا ہے اسلام کی سربلندی کے لیے کھڑے ہوئے، اس میں 4 جواب لکھے ہوئے ہیں یا 4 نام لکھے ہوئے ہیں: ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان، حضرت مجدد الف ثانی، مولانا شوکت علی جوہر اور مولانا محمد علی جوہر۔ اس کا درست جواب ہے حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ۔ اس کام کو آپ رجسٹر میں کریں گے، بالکل اسی طرح لکھیں گے، جملہ لکھیں گے، اس کے نیچے یہ 4 جواب لکھیں گے اور پھر درست جواب پر صحیح کا نشان لگائیں گے۔ دوسرا سوال ہم دیکھتے ہیں، ہندوؤں نے اردو زبان کے مقابلے میں قائم کی ہندی زبان، صحیح، تو اس کا صحیح جواب ہے ہندی زبان۔ پھر ہے پہلی جنگ عظیم چھڑ گئی 1911 میں۔ نظریہ پاکستان کا مقصد ہے اسلامی و فلاحی مملکت بنانا۔ اور یہ آخری سوال ہے، ہمارا جینا مرنا ہونا چاہیے پاکستان کے لیے۔ جی تو بچوں، ہمارا یہ کام یہاں مکمل ہوتا ہے، اور سوال نمبر 4 کے اختتام پر کلاس بھی ختم ہوتی ہے، لیکن اس سے پہلے آپ کے کرنے کا کام کیا ہے؟ آپ کو کرنا ہے سوال نمبر 1 کا حصہ الف۔ دیکھیے سوال نمبر 1 کا حصہ الف، نظریہ پاکستان کا مفہوم مختصراً بیان کیجئے۔ یہ کام بھی آپ اپنے رجسٹر میں کریں گے، ٹھیک ہے؟ جزاک اللہ۔